الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی. یہ وہ آیت ہے جس سے آپ ہر جمعے کو خطبہ ثانیہ میں سنا کرتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبے میں شامل فرمایا تھا، اور اس وقت سے لے کر ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ ہر جگہ تقریباً خطبہ ثانیہ میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے. یقیناً ہم اور آپ یہ آیت سنتے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جن کو اس آیت کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوگا. بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو آیت یاد ہوگی، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہیں یہ آیت یاد نہ ہوگی، لیکن جو ہی وہ یہ آیت سنتے ہیں یا سنیں گے، فوراً ان کی زبان سے یہ بات نکلے گی کہ ہاں جمعے کے دن یہ آیت پڑھی جاتی ہے. آخر کون سی بات ہے، کیا احکامات ہیں، کیا پیغامات ہیں جن کی وجہ سے اس آیت کو خطبے میں شامل کیا گیا اور ایک معمول چلا آ رہا ہے. اس آیت میں اصل 6 باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جسے سن کر بہت سارے افراد کے قلب و جگر میں ایمان کی پختگی پیدا ہوئی ہے. ایک روایت میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، میں بھی مسلمان ہو گیا، لیکن جو پختگی اور جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ پختگی اور مضبوطی میرے اندر ایمان والی نہیں تھی. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور وحی نازل ہونے پر ایک خاص کیفیت ہوتی تھی. آپ اپنی گردن جھکا لیتے تھے، عموماً پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، چہرے سے تھکاوٹ کا اظہار ہوتا تھا، اور پھر بعد میں آپ کہتے کہ مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کیفیت طاری ہوئی. میں سمجھ گیا کہ وہی نازل ہو رہی ہے. جب اس کیفیت سے آپ باہر نکلے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
کرام میں مشہور مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، عالم کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت جامع ترین آیت ہے. اگر اس آیت پر عمل کیا جائے تو دنیا میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہو جائیں گی، دنیا سے بگاڑ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے اس آیت کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک اور صحابی ہے حضرت اقسم بن سیفی. اقسم بن سیفی وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کیا اور وہ اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے. حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے نکل کر مکے میں اس آدمی کے پاس جاؤں گا اور ذرا اس کی تحقیق کروں وہ آدمی کیسا ہے. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت اقسم بن سیفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جو ہی اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ جانے کا ارادہ کیا کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے ذرا اس سے ملاقات کرو. ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ آپ میرے سردار ہیں، آپ اگر سفر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آ جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں برداشت نہیں ہوگا، اور کسی حادثے کے آپ شکار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے سردار سے محروم ہو جائیں گے. لہذا آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ اپنی قوم میں سے نمائندے منتخب کر دیں. حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 2 عقل مند آدمی کا انتخاب کرو. قوم میں سے 2 عقل مند آدمیوں کا انتخاب کیا گیا. ان دونوں کو بھیجا گیا کہ تم مکے جاؤ، معلوم کرو کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ آدمی کیسا ہے. اور حضرت اقسم بن سیفی نے کہا کہ ان سے سوال صرف 2 کرنا، صرف 2 سوال. ایک سوال من انت بس، اور دوسرا سوال یہ کرنا ما انت. صرف 2 سوال، من انت ما انت. خیر وہ دونوں نمائندے جو اپنی قوم کی جانب سے تھے، حضرت اقسم بن سیفی نے انہیں بھیجا تھا. وہ مکہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں من انت، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ. بس اس کا آگے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں. دوسرا سوال انہوں نے کہا ما انت، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سا جواب دیا انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کر دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس آیت کی تلاوت کر دی. ان دونوں نمائندوں نے مکے میں گھوم پھر کر معلوم کیا کہ محمد بن عبداللہ کیسا آدمی ہے. لوگوں نے کہا کہ اونچے خاندان کا آدمی ہے، عالی حسب و نسب والا آدمی ہے. لوگوں نے ان کے اوصاف بھی بیان کیے کہ وہ امین ہے، صادق ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت اقسم بن سیفی نے ان دونوں کو بھیجا تھا. ان دونوں نے سوال بھی کیا من انت ما انت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی تلاوت کی اس آیت کو انہوں نے سنا تو، لیکن آیت ایک دفعہ میں وہ یاد نہ کر سکے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دوبارہ پڑھیے. آپ
آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ وہ آیت کی تلاوت کی، ان دونوں کو وہ آیت یاد ہو گئی، وہ دونوں واپس اپنی قوم میں گئے اور وہاں جانے کے بعد بتایا کہ میں نے سوال کیا تھا من انت، انہوں نے کہا انا محمد بن عبداللہ۔ دوسرا سوال یہ کیا ما انت، انہوں نے کہا انا عبداللہ ورسولہ۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا کہ علی حسب و نسب کا آدمی ہے، لیکن انہوں نے ان دونوں سوال کا جواب دینے کے بعد ایک یہ آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیت وہ بتاتے ہیں۔ حضرت اقسم بن سیفی نے جب یہ آیت سنی، انہوں نے کہا یہ آدمی مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے، یہ آدمی اعلیٰ اخلاق کی دعوت دیتا ہے، یہ آدمی منکرات سے، مفاسد سے، سیئات سے، برے اخلاق سے بچاتا ہے۔ پھر اپنی قوم سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسلام قبول کر لو اور اس کو نبی مان لو، تاکہ ہم سے پہلے دوسرے لوگ سبقت نہ کر جائے۔ پھر وہ ایمان لائے اور ان کی قوم نے ایمان قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اس سے آپ اس آیت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے اور 3 باتوں سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے۔ جو باتیں کرنے کی ہیں وہ ہے عدل، وہ ہے احسان، وہ ہے ایتاء ذی القربى۔ یہ 3 کام کرنے کے ہیں اور یقیناً ان تینوں کاموں کو اور پھیلایا جائے، بات کی جائے تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی۔ میں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا۔ پہلا حکم ہے کہ عدل کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل ہے برابری کرنا اور حقدار کو حق دینا۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدل ہے وضع الشیء فی محلہ، چیز کو، عمل کو اپنی جگہ میں رکھنا، اور یہ ظلم کی ضد ہے۔ ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو غیر محل میں رکھنا۔ تو عدل ہے کہ عمل کو محل میں رکھنا، چیز کو محل میں رکھنا۔ عدل کہنے کے لیے 3 حرف اس میں ہیں، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ عدل کا پہلا مرحلہ یہ اور پہلی بات یہ کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ اعضاء و جوارح عنایت کیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو قوت گویائی دی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، عدل یہ کہ ہم اسے ایک مانیں اور اس کی بات مانیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ عدل کیا جائے، یہ عدل کا پہلا مرحلہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے، تنے تنہا رہے گا، تنے تنہا تھا، وہ ازل سے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان اوصاف کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، یقین رکھنا، اللہ کی بات ماننا، یہ ہے اللہ کے ساتھ عدل۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کے ساتھ ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ ناروا سلوک ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ عدل کا ایک دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ عدل کریں۔ اپنے ساتھ عدل کیا ہے؟ ہمیں آنکھیں دی گئی ہیں اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ہمیں آنکھیں دی گئی ہیں راہ راست پر چلنے کے لیے، ہمیں اعضاء و جوارح دیے گئے اچھے اعمال کرنے کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، تاکہ ہم اچھی چیز سوچیں، اچھے اعمال کریں، اچھی چیزوں کے بارے میں فکر کریں۔ اگر ہم غلط بات سوچتے ہیں، اگر ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اگر ہم اپنے پاؤں سے غلط راہ پر چلتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ظلم کا تعاون کرتے ہیں،
اپنی زبان سے گالی گلوچ اور غلط باتیں نکالتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے ساتھ عدل نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عدل نہیں کیا ہے۔ تو عدل اپنے ساتھ بھی کرنا ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ عدل کا ایک تیسرا مرحلہ یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی عدل کریں۔ سماج میں جو لوگ رہتے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، ہم ان کے ساتھ بھی عدل کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، یہ عدل ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اس میں گڑبڑی کی تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کی یہاں ہماری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ لہذا ہمیں اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، عدل سے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کے بعد احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان کہتے ہیں عام زبان میں نیکی کرنے کو، بھلائی کرنے کو۔ احسان حسن سلیقگی کو بھی کہتے ہیں، کسی کام کو اچھی طرح کرنا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو ذبح کرے، جانور کو ذبح کرے، وہ اچھی طرح ذبح کرے، جانور کو تکلیف نہ دی جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن آپ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، توجہ الی اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ احسان ہے، آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تھا مل احسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے، جو عام فہم لوگ ہیں نماز سے، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق زندگی کے ہر عمل سے ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا ہر عمل جو ہم شریعت کے مطابق کریں گے، حسن نیت کے ساتھ کریں گے، ہمارا وہ عمل عبادت والا عمل ہوگا، ہم عبادت میں ہوں گے۔ لہذا ہر عمل میں احسان ہونا چاہیے۔ تیسری بات کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کا مالی تعاون کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق سے بچنا، صلہ رحمی کرنا، ان کی ضروریات، ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج عجیب و غریب ہے کہ لوگ اپنی ذات میں اور اپنے کام میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، اتنے مگن ہو گئے کہ لوگوں کو رشتہ داروں کی اور اپنے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ شریعت نے حکم دیا ہے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صل من قطع، جو آدمی تجھ سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے تعلق جوڑو۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ فون نہیں کرتا، ہمیں کیوں فون کریں گے، وہ ہمارے یہاں نہیں آتا، ہم کیوں آئیں گے، وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، ہم کیوں سلام کریں گے۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی۔ ہمارے نبی نے تو کہا جو تعلق توڑتا ہے تم جوڑو، جو سلام نہیں کرتا تم بڑھ کے سلام کرو، اور بڑھ کر سلام کرنے والے کو نبی نے خیر کہا ہے۔ خیرہما، دو آدمی میں تعلقات اگر خراب ہو جاتے ہیں، بول چال بند ہے، بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہما من یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام سے شروعات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات عدل سے کام لیا جائے، نمبر 2 پہ احسان کیا جائے، نمبر 3 پہ رشتہ داروں کا خیال کیا جائے، انہیں دیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا سماج اگر 3 باتوں کو اختیار کر لے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو سماج میں اصلاح ہو جائے گی، سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج جو برائیاں ہیں وہ کیوں ہیں؟ رونا ہے،
ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا خیال نہیں کیا جاتا ہے, ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارا خیال نہیں کرتے. تو ان تینوں باتوں پر عمل کیا جائے, عدل کا خیال کیا جائے, احسان پر عمل کیا جائے, ایتاء ذی القربیٰ کا اہتمام کیا جائے, تو سماج میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے منع کیا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, 3 باتوں سے منع کیا ہے. نمبر 1 فحشاء. فحشاء کہتے ہیں برے عمل کو, ایسا برا عمل جس میں بے حیائی ہو. ایک تو ہوتا ہے برا عمل, لیکن ایک ہوتا ہے برے عمل میں بے حیائی. لوگ فلم دیکھتے ہیں, یقیناً برا عمل ہے, لیکن اس فلم میں عریانیت ہو, اس فلم میں انتہا درجے کا ننگاپن ہو, اس فلم میں ایسی باتیں ہو کہ آدمی 2-4 آدمی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند نہ کرے. وہ تنہائی میں چپکے سے موبائل میں تو دیکھ لیتا ہے, لیکن اس کا موبائل جب کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو اسکرین بند کر دیتا ہے. وہ برا کام کر رہے ہیں, لیکن بے حیائی والا کام ہے. حیا اسے روک رہی ہے کہ ہمارے اس عمل سے کوئی دوسرا واقف نہ ہو جائے. یقیناً بہت سارے لٹریچر ہوتے ہیں, بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں, اس میں ادھر ادھر کی کہانیاں ہوتی ہیں, لیکن بعض کتابیں ایسی ہوتی جس میں بے حیائی کی انتہا ہو جاتی ہے. یقیناً وہ بھی بے حیائی میں اور فحشہ میں شامل ہے. بے حیائی کی انتہا ہے کہ بہت ساری حکومتوں نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا ہے. جائز کا مطلب یہ کہ انہوں نے قانونی شکل دے دی ہے. بہت سارے ملکوں نے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. یہ ہم جنس پرستی ہے, انتہائی بے حیائی کا عمل ہے, انتہائی بے حیائی کا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ فحشا سے روکتا ہے, بے حیائی سے روکتا ہے. والمنکر, اور اللہ منکرات سے روکتا ہے. منکرات کیا ہے؟ منکر ہر وہ عمل شریعت نے جسے منع کیا ہے اور شریعت نے جس پر نکیر کی ہے. ہر وہ عمل جسے شریعت نے نکیر کی ہے, ناپسند کیا ہے, منع کیا ہے, وہ منکر ہے. منکرات سے بچنا ضروری ہے. زیادہ لمبی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں, میں نے مختصراً تعریف کیا کہ آپ کے سامنے. تو منکرات سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اور پھر فرمایا والبغی, ظلم سے بچنا. جس طرح عدل کے درجات ہیں اسی طرح ظلم کے بھی درجات ہیں. یہ جو بغی کہا گیا, بغی کا مطلب ظلم ہے, زیادتی ہے, بغاوت ہے, انتشار ہے, اختلاف پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. فحشہ سے منع کیا, منکر سے منع کیا, والبغی, بغی سے منع کیا, ظلم و زیادتی سے منع کیا. لیکن افسوس ہے سماج میں دیکھ رہے ہیں آج کہ لوگ وہ دو منصب کی خاطر اداروں میں بغاوت پیدا کر دیتے ہیں اور نام کچھ اور دے دیتے ہیں. لوگ وہ دو منصب کی خاطر گاؤں سماج میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں اور اسے نام وہ انصاف کا دیتے ہیں. شیطان تو سب کو پٹیاں پڑھا دیتا ہے, اور شیطان تو اتنی دلیلیں غلط آدمی کوئی بتا دیتا ہے کہ غلط آدمی اچھے آدمی کو لاجواب کر دے. تو شیطان تو پڑھاتا ہے. ہمیں قرآنی تعلیمات, احادیث نبویہ اور سیرت نبی اور سیرت صحابہ کو دیکھ کر سمجھنا ہے کہ آخر ہمارا یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے. اگر غلط عمل ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا, جیسا کہ آپ کے سامنے بات کہی گئی. اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے, انصاف کرنے کا, احسان کا حکم دیا ہے, نیکی کرنے کا, اور رشتہ داروں کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. 3 باتوں سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں. فحشہ سے منع کیا, بے حیائی سے منع کیا ہے.
منکر سے، منکرات سے منع کیا ہے، والبغی اور ظلم و زیادتی سے منع کیا ہے۔ فرمایا یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے، جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو تم عمل کرو گے، اور جب عمل کرو گے تو سماج میں اصلاح کا ایک نظام قائم ہو جائے گا۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کا 6 نکاتی پروگرام بھی کہا ہے کہ قرآن کریم کا 6 اصلاحی نکاتی پروگرام ہے، یہ وہ 6 نکاتی حکم ہے قرآن کا۔ ان 6 باتوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی، ہمارا سماج سدھرے گا، اور سماج سے بگاڑ، فساد، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔